اے اللہ آپ کی ذات حق ہے، آپ کا فرمانا حق ہے، اور قیامت کے دن آپ کا دیدار حق ہے، آپ سے ملاقات حق ہے، قیامت میں اللہ پاک سے ملاقات ہوگی۔ فرمایا کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کو صبح شام اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ فرمایا اللہ پاک کا دیدار ہے۔ عام جنتیوں کو جمعے کے دن دیدار ہوگا، اور جو مقرب قسم کے لوگ ہوں گے ان کو صبح اور شام اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ اے اللہ آپ کی ذات حق ہے، آپ کا فرمان حق ہے، آپ سے ملاقات حق ہے، آپ کا دیدار حق ہے۔ اے اللہ میں نے اپنی جان کو آپ کے حوالے کیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعائیں ہیں تہجد کے وقت کی۔ اے اللہ میں نے اپنی جان کو آپ کے حوالے کیا، اور میرا بھروسہ صرف آپ کی ذات پر ہے، اور میں نے اے اللہ ساری بنی ہوئی چیزوں سے اپنا رخ پھیر کر آپ کی طرف کر دیا کہ اکیلے بنانے والے آپ ہیں، بنی ہوئی چیزوں سے وہ ہوگا جو بنانے والا چاہے گا۔ جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ بننے میں محتاج ہیں تو نفع اور نقصان دینے میں بھی محتاج ہے۔ اور اے اللہ اگر میرا جھگڑا کسی سے ہے وہ آپ ہی کے لیے۔ تبلیغی بیانات آفیشل آن اللہ یوٹیوب جل فیس شانہ کو بک، درمیان جزاکم میں لانا اللہ تعالی۔ ہر معاملے کے اندر، اور اس کو سیکھنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل کو کتنا دکھ پہنچ رہا ہے، آپ روزانہ ان کے اندر پھر کر ان پر محنت کر رہے ہیں، اور ان کی کڑوی کسیلی برداشت کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی، ان کو مجنون کہا جا رہا ہے، ان کو ساحر کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک ان کو پاگل کہا جا رہا ہے، اور لوگ دھتکار رہے ہیں کہ اللہ پاک کو کوئی اور ملا نہیں کہ آپ کو نبی بنایا۔ کتنے سخت الفاظ تھے، لیکن آپ کے دل سے کیا نکل رہا ہے؟ یہ دائی کی شان ہے۔ پوچھا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس وقت پہنچی؟ احد کا بتلایا یا طائف کا؟ دندان مبارک آپ کے شہید کیے گئے، اور کتنی آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن آپ ان تکلیفوں پہ ان سے گلہ نہیں کر رہے کہ اللہ مجھے جانتے نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے جو بڑوں سے بات سنی ہے، جو سنا ہے وہ آپ کو سنا رہے۔ دعوت دینے کے بعد اور ذکر کرنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد اور فضائل کی تعلیم کے بعد اور مسائل سیکھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی اس کی اور کیفیت ہوگی۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ دن کا ذکر سورہ مدثر کے اندر کیا، اور اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کا ذکر سورہ مزمل میں کیا۔ آپ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو ڈرائیں، اور لوگوں میں اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ آدمی کے اندر یہ عجیب چیز ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ
99 बुराइयां किसी के अंदर देखो, एक खूबी उसके अंदर देखो, तो उस खूबी के इतने तस्करे करो कि वो 99 खराबियां छुप जाएं। एक आंख दूसरों की खूबियों को देखने के लिए है और दूसरी आंख अपनी कमियों को देखने के लिए। और आदमी अगर देखे तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की जात पाक है, बाकी आदमी खामियों से भरा हुआ है। अल्लाह जल्ल शान अगर सत्तारी का और गफारी का मामला न करते तो हमारा क्या हाल होता। वो सत्तार है, ऐबों को छुपाने वाले हैं। फरमाए अल्लाह वाले अखलाक इख्तियार करो, वो ऐबों को छुपाने वाले हैं, हम ऐबों को लोगों को छुपाएं। वो माफ करने वाले हैं, हम लोगों को माफ करें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मैं तुम्हें आला अखलाक न बताऊं, जो आपसे तोड़े उससे आप जोड़ बिठाएं, जो आप पर जुल्म करे उसको आप माफ करें, जो अपनी चीजों से आपको मारूम करे उस पर आप खर्च करें। ये नबी की शान है, ये नबी वाले अखलाक है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 9 साल आपकी खिदमत अक़दस में रहा, आपने कभी ये मुझसे नहीं कहा ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, तबलीग के अंदर क्यों नहीं है। शाबाशी है, जो कर रहा है उसकी हौसला अफजाई है, जिस पर लाना है उसकी तरगीब चले। फरमाया कि हम जानते हैं कि आप लोगों के अंदर जो फिर कर लोगों के अंदर जो दावत दे रहे हैं, अल्लाह पाक की बड़ाई को बयान कर रहे हैं और उसके मुकाबले में आपको कितनी ये तकलीफें पहुंचा रहे हैं, आपके दिल में कितना सदमा है, आपके दिल पर कितना बोझ है, अल्लाह पाक तसल्ली दे रहे हैं। और उलमा फरमाते हैं कि 60-70 या इसके करीब या इससे ज्यादा ऐसी आयतें हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक खुद तसल्ली दे रहे हैं। किस बात पर तसल्ली दे रहे हैं? इस काम पर तसल्ली दे रहे हैं, इस मेहनत पर तसल्ली दे रहे हैं। जब आदमी बेगर्ज होकर बेतलब लोगों के अंदर फेरेगा, अल्लाह पाक के बोल बोलेगा, अल्लाहु अकबर, क़यामत के दिन ऐसे आदमी का हशर नबियों के साथ होगा। कोई मामूली बात नहीं है, गश्त कोई मामूली बात है। हम मामूली बहाने की वजह से गश्त को छोड़ देते हैं। अल्लाह, ये हमारे पलने का सामान है, ये दावत हमारे पलने का सामान है, ये जिक्र हमारे पलने का सामान है, ये फजाइल की तालीम हमारे पलने का सामान है। अपने से मुताल्लिक इल्म का सीखना ये हमारे पलने का सामान है। पहले कहते थे ना 6 नंबर में कि भाई इतना इल्म हासिल करो कि आदमी हलाल हराम को पहचाने, जायज नाजायज को पहचाने। और चौथे नंबर में कहते थे हर मुसलमान का इकराम सिर्फ उसके मुसलमान होने की हैसियत से करो, चाहे वो मेरे रंग का ना हो, चाहे वो मेरी कौम का ना हो, चाहे वो मेरी नस्ल का ना हो, चाहे मेरे खानदान का ना हो, सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से उसका इकराम करना। और चाहे अल्लाह ना करे उसके अंदर हमें 99 खराबियां नजर आए, लेकिन ईमान की खूबी इतनी बड़ी बात है, वो सारी खराबियों को धो देती है। कागज पर कलमा पड़ा हो, जमीन पर कागज पड़ा है, उस पे कलमा लिखा है, आदमी उसको उठाता है, उसको चूमता है, अरे भाई ये मुसलमान, इसके दिल में कलमा है, इसको कम मत समझो। बना हुआ आदमी, उसको अपनी कमियां नजर आती हैं और दूसरों की खूबियां नजर आती हैं। जब आदमी बिगड़ता है तो उसके बिगाड़ की पहली शक्ल ये होती है, वो दूसरों की कमियों को तलाश करता है।
یہ اس کے ذلت کی پہلی سیڑھی ہے. بدگمانی کرتا ہے، بدگمانی سے پھر غیبت کرتا ہے، غیبت کے بعد پھر حسد کرتا ہے، پھر اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے. وہ اس کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، اپنے ساتھ کر رہا ہے. اس لیے فرمایا بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. اللہ اکبر، سود کتنا بڑا گناہ ہے. میں وہ جملہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا، مسجد ہے لیکن آپ نے پڑھا ہوا اور بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، کسی کو تانا دینا، کسی کو چھوٹا سمجھنا، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا. اور کام آسان ہے، 6 صفات میں روزانہ ترقی کریں بھائی. اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ آدمی اپنے ایمان کو بنائے، آدمی اپنے ایمان کو بنائے اور ایمان کو پھیلائے. آدمی اپنی نماز کو بنائے اور اس نماز کی دوسروں کو دعوت دے. آدمی اپنے دھیان کو بنائے، دھیان نماز سے باہر بنے گا اور جمے گا نماز میں. ایک دفعہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ دھیان کیوں علی رسول الکریم. اللہ جل جلالہ و منوالہ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 400 کروڑ انسان ایسے ہیں کم و بیش جو اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، اور بغیر ایمان کے اگر وہ گئے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. 1 کروڑ سال، 1 ارب سال، 1 خرب سال، 100 خرب سال، 1000 خرب سال نہیں، ہمیشہ کے لیے. کتنی بڑی ناکامی ہوگی جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا. اور جو ایمان کا ذرہ لے کر جائے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی. یہاں ہم جو جمع ہوتے ہیں وہ اس ایمان کی محنت کو سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. سیکھے ہوئے ہم ہیں نہیں. ایمان کو بنانا بھی ہے اور ایمان کو پھیلانا بھی ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. پوچھا گیا کہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کہ یہ کلمہ آدمی کو حرام سے روک دے. آدمی حرام دیکھنے سے رک جائے، آدمی حرام بولنے سے رک جائے، حرام سننے سے رک جائے، حرام کھانے اور کمانے اور خرچ کرنے سے رک جائے، حرام کی طرف چلنے سے رک جائے. جنت میں داخل ہوگا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے. یہ کلمہ کلمہ تقویٰ بھی ہے، یہ کلمہ کلمہ اخلاص بھی ہے، یہ کلمہ یہ عبدیت کا کلمہ ہے، یہ کلمہ معرفت کا کلمہ ہے. عبدیت کے معنی کیا ہے؟ کہ اپنی حیثیت کو ختم کرنا، میں اپنی من چاہی کو ختم کرنا اور رب چاہی کو اختیار کرنا.
لا الہ الا اللہ کسی کی نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے، کسی کی طرف رجوع نہیں کریں گے سوائے اللہ پاک کے، کسی سے اپنی امیدیں نہیں باندھیں گے سوائے اللہ پاک کے، اور کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ پاک کے۔ یہ آتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، اور یوں بھی آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا آدمی صبح مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کافر ہوگا۔ جس چیز کی آدمی محنت کرتا ہے وہ چیز وجود کے اندر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لاتے ہی ایمان کی محنت میں لگ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور بڑے بڑے آدمیوں کو ایمان کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ اپنا پہلا کام یہی سمجھتے تھے، ایمان کو پھیلانا اور نبی والی زندگی کو پھیلانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم شب جمعہ میں آتے ہوں یا سہ روزہ میں جاتے ہوں یا چلے میں جاتے ہوں یا روزانہ کا ہم وقت دیتے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ساری دنیا میں پھیلے، اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنے کے لیے آئے وہ سب کا سب پوری دنیا سے مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ یہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبریں دی ہیں وہ مشاہدے کے خلاف، ظاہر کے خلاف، ان پر آدمی یقین کر لے، اس پہ آدمی بھروسہ کر لے۔ غیب کی جتنی باتیں ہیں اس پہ یقین کر لے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کی تعزیت کے لیے گئے اور ان کے گھر والوں کو یہ کہا، یہ فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو ہم دکھائیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سیر کر رہے۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ کیا یہ اچھا ہوتا آپ ہاں کہہ دیتی؟ فرمایا کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے وہ حق اور سچ ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہو سکتا ہے جی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی ہے وہ حق ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، لیکن فرمایا سود مال کو گھٹاتا ہے، اور نظر آ رہا ہے صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن خبر ہمیں یہ بتا رہی ہے، ایمان کی خبر یہ ہمیں بتا رہی کہ نہیں، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے خدا نخواستہ کہ جھوٹ بولنے سے کاروبار میں پیسے بڑھیں گے، جھوٹ بولنے سے یہ کام بنے گا۔ فرمایا نہیں، سچ آدمی کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے واقعات ہیں، ان واقعات کا تذکرہ کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔
इनको सुनने से ईमान बढ़ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सारा वाक़या हमारे सामने है। अकेले हैं, बाप भी मुखालिफ है, माँ भी मुखालिफ है, कौम भी मुखालिफ है, मुल्क भी मुखालिफ है, मुल्क वाले भी मुखालिफ हैं और सारी ताकतें मुखालिफ है और मुकाबले में नमरूद है। सब नमरूद के पास है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तन्हा है और कुछ नहीं उनके पास। लेकिन अल्लाह जल्ल शानू ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के न होते हुए कामयाब किया और नमरूद के पास सारी चीजें थी, अल्लाह पाक ने उनको नाकाम किया। बार बार कुरान पाक के अंदर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात ये ईमान को बढ़ाने के लिए फरमाया कि जब ईमान वालों पे कुरान की आयतें उन पर पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ता है और जब अल्लाह जल्ल शानू का जिक्र आता है तो उनके दिल ढर जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह कितने बड़े हैं। सहाबा एक जगह गए, अल्लाहु अकबर कहने लगे, महल हिलने लगा। वो ईमान अंदर उतरा हुआ था। ईमान मेहनत से अंदर आएगा। और भाई दोस्तों, इस ईमान को सीखने के लिए हम यहां आते हैं और मरते दम तक सीखना है। क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमें मालूम है कि आपके दिल को इन्होंने कितना तंग कर दिया है। आप लोगों को गैब की खबरें दे रहे हैं, आप ये लोगों को बता रहे हैं कि अल्लाह करने वाले हैं, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं होता। वो अल्लाह पाक करता धरता है, वो अकेले हैं, वो समद हैं, वो शकूर हैं, कदरदान हैं, वो बेनियाज है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई दिन ऐसा खाली 13 साल के अंदर नहीं गुजरा जिसमें आपने इस ईमान की दावत न दी हो। अल्लाह पाक की अजमत, अल्लाह पाक की मारिफत, उसकी बात न की हो। और सहाबा भी ऐसे थे। अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी से कि आओ हम अपने ईमान को ताज़ा करें, और फरमाया कि अपने ईमान को ताज़ा करते रहो। पूछा गया कि अपने ईमान को या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कैसे ताज़ा करें? इस कलमे के पढ़ने से। कलमे को पढ़ना भी है, कलमे की दावत भी देनी है और इस कलमे के मुताबिक जिंदगी भी गुजारनी है और इस जिंदगी की दूसरों को भी दावत देनी है। ये जितने बड़े बड़े अमाल हैं जिनके बारे में हमें कहा जाता है, ये नबूवत वाले अमाल हैं। दावत, तालीम, ताल्लुम, जिक्र, इबादत और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले अखलाक। इन बड़े बड़े अमाल को जो आदमी को बनाने वाले अमाल हैं। आदमी बाहर की चीजों से नहीं बनता, आदमी का सरमाया उसके अपने अंदर है। आदमी अपने ईमान को बनाना चाहे 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। आदमी नबी वाली जिंदगी को इख्तियार करना चाहे 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। नबी वाली जिंदगी को, ईमान को फैलाना चाहे 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। ये आदमी को बनाने वाले अमाल हैं। आदमी इससे बनता है। जो चीजें नजर आ रही हैं आदमी को बनाने की, उससे आदमी नहीं बनता। अगर बनता तो नमरूद बनता, अगर बनता तो कारून बनता, अगर बनता तो फिरौन बनता, अगर बनता तो शद्दाद बनता।
اس کے بالمقابل وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے ایمان و عمل کو بنایا اور ایمان و عمل کو پھیلایا، قیامت تک نام ان کا زندہ رہے گا۔ اسباب ان کے پاس کچھ نہیں تھے، بلکہ جو بھی تھا وہ سب کو خرچ کر دیا۔ مکہ مکرمہ میں بڑی تجارت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت ایسا آیا کہ ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر آئے، سب چھوڑ کے آئے۔ ایمان کے لیے چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو آدمی چھوڑ نہیں سکتا، آدمی یہ کہے کہ دکان کے لیے، ایمان کے لیے میں دکان چھوڑ نہیں سکتا، نماز کے لیے دکان نہیں چھوڑ سکتا، ذکر کے لیے میں دکان نہیں چھوڑ سکتا، تلاوت کے لیے میں دکان نہیں چھوڑ سکتا، اپنی چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ ان چیزوں میں لگ نہیں سکتا ہے۔ 5 وقت اس کی مشق کروائی گئی، چھوڑو ان چیزوں کو نماز کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، کام بڑے سے بنیں گے، وہ بڑا ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ پاک کو دل دو، اللہ پاک کے سامنے جھکو، مسجد میں آ کر اللہ پاک کے مہمان بنو، مسجد میں آ کے فرشتوں کی جو دعا ہوتی ہے، اے اللہ ان کو معاف کر، اے اللہ ان پر اپنی رحمت بھیج، اور جب تک آدمی مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے۔ ہم بیٹھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مؤذن کی آواز کو تو سب سنتے ہیں، لیکن فرشتے کی اس آواز کو کوئی نہیں سنتا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے اپنے اوپر جلا رکھا ہے اس کو بجھاؤ۔ ایماندار لوگ اٹھتے ہیں، دیندار لوگ اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، زور کی نماز پڑھتے ہیں، فجر سے زور تک کے درمیان کے گناہوں کی مغفرت کی جاتی، عصر کی نماز پڑھتے ہیں زور سے عصر کے درمیان، اسی طرح درمیانی اوقات کے گناہوں کو اللہ پاک نماز کے ذریعے سے معاف فرماتے۔ وہ آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مؤذن کی آواز نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی آواز، اللہ پاک ہمیں بلا رہے ہیں۔ فرمایا جیسے نماز میں آتے ہو ساری چیزوں کو چھوڑ کر آتے ہو، اس کی مشق کرائی گئی کہ جب چھوڑنے کا کہا جائے ان کو چھوڑو، جب لگنے کے لیے کہا جائے تو اس میں لگ جاؤ۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی جن چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا ان میں لگ نہیں سکتا۔ ایمان کے لیے چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ نماز سے پہلے 3 محنتیں ہیں، ایک یقین کی محنت ہے، ایک علم کی محنت ہے، اور ایک اللہ پاک کے دھیان کی محنت ہے۔ یہ تینوں محنتیں نماز سے پہلے کی ہیں۔ یقین کو بنانا پڑے گا اور اس کے تذکرے عام کرنے پڑیں گے۔
اللہ پاک کے غیر کے تذکروں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، تعفن پھیلتا ہے، جیسے مردار قسم کی چیز سے بدبو آتی ہے جب اللہ پاک کے غیر کے تذکرے ہوتے ہیں کہ اللہ کا غیر کرتا ہے، نہیں اللہ پاک کرتے ہیں۔ اتنا بڑا نظام ہے کہ سمندر کی موجیں پوری دنیا کے اندر اللہ پاک کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، ایک پتا ہل نہیں سکتا، گر نہیں سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا۔ یہ سارے نظام کو اللہ پاک نے قائم کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اللہ اکبر، آپ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے تھے۔ جب آپ بیدار ہوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ پاک نہیں ہوتے ہیں، جو سبحان اللہ پڑھتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر پاکی آتی ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ پاک کی ذات کے اندر نور ہے، جو اللہ پاک کا نام لے گا اللہ پاک اس کو پاک کرے گا، جو اللہ پاک کے تذکروں کو عام کرے گا، جو اللہ پاک کے لیے پھرے گا، نقل و حرکت کرے گا، اللہ پاک کے نام کے چرچا کرے گا، اس کی دعوت دے گا کہ اے لوگوں، کامیابی صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، وہی ناکام کرتے ہیں، وہی کامیاب کرتے ہیں، وہی عزت دیتے ہیں، وہی ذلت دیتے ہیں۔ رات کو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور صبح وہ جیل میں چلا جاتا ہے، رات کو عزت کے نقشوں پر ہے اور صبح کو وہ ذلیل ہوتا ہے۔ عزت اللہ پاک دیتے ہیں اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عزت ملے گی، اور ملے گی صرف ایمان والوں کو۔ جہاں جہاں عزت کے نقشے نظر آ رہے ہیں وہ سب دھوکہ ہے۔ سکون اللہ پاک دیتے ہیں۔ آدمی پیسوں سے چیزیں خرید تو سکتا ہے لیکن سکون نہیں خرید سکتا۔ قیمتی قسم کی دوائیں خرید کے وہ علاج تو کر سکتا ہے لیکن شفا حاصل نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ حالات اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ خوشحالی اللہ پاک لاتے ہیں، بدحالی اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن جتنی بری چیزیں ہیں ان کو آدمی اللہ پاک کی طرف منسوب نہ کرے۔ اس لیے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ پاک مجھے شفا دیتے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ بھائی دوستو، جو آدمی روزانہ ان دعوت کے بول کو بول کر اس نیت سے
کہ میں اللہ کو بول رہا ہوں, اللہ پاک کی عظمت کو بول رہا ہوں, اللہ پاک کی پہچان کرا رہا ہوں, میں اللہ پاک کو پہچانوں, میرے دل میں اللہ پاک کی عظمت آئے, اللہ پاک کے احسانات کو کہے. اس کے کتنے بڑے احسانات ہیں جس کو ہم سوچ نہیں سکتے. میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. یہ تھوک کتنی بے قیمت چیز ہے, کوئی اس کی قیمت نہیں ہے. دو حدود ہے, یہ تھوک بناتے ہیں. ایک بیماری ایسی ہے کہ اس بیماری کے اندر یہ دو حدود جو جبڑے کے پاس ہے یہ تھوک بنانا بند کر دیتے ہیں. لو بھائی, اب آدمی نہ بات کر سکے گا نہ کچھ نکل سکے گا. جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک اتنی ضرورت کے مقدار میں منہ کے اندر تھوک پیدا کرتے ہیں. کم ہو جائے تو بھی مسئلہ, زیادہ ہو جائے تو بھی مسئلہ. آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی رال ٹپک رہی ہے, تھوک ٹپک رہا ہے. دیکھ کر آدمی کی طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے. بیماری ہے, کم ہو تو بھی بیماری, نہ بنے تو بھی بیماری. ایک شخص کو یہ بیماری لگی, پاکستان میں تو اس کا علاج کوئی تھا نہیں, باہر گئے تو انہوں نے کہا یہاں بھی کوئی علاج ایسا دریافت ہوا نہیں, البتہ ایک گولی آپ کو لینی پڑے گی جس سے آپ 15 منٹ یا تو بول سکیں گے یا کھا سکیں گے, اور وہ ایک گولی اس زمانے میں $50 کی, صرف 15 منٹ وہ کام کرے گی گولی. اللہ اکبر, الحمدللہ, سب کہیں الحمدللہ. جب آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ پاک کی تعریف میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہ شخص خود قابل تعریف بنتا ہے. اور کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو تعریف کی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی تعریف کی ہے. زمین میں آپ کا نام مبارک محمد ہے کہ سب سے زیادہ ان کی تعریف کی جائے گی قیامت تک. اور آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں تعریف کرنے والے وہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب آپ اٹھتے تھے تہجد کے وقت, سورہ آل عمران کی آخری رکوع پڑھنے کے بعد آپ کیا فرماتے تھے؟ اے اللہ, آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ زمین اور آسمان کے نظام کو آپ نے قائم کیا ہوا ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ, آپ ہی کے لیے تعریف ہے. 4 مرتبہ تعریف کے الفاظ ہے, وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ. اور اے اللہ, یہ زمین اور آسمان کے اندر جو نورانیت ہے, جو جگمگا رہا ہے, سارا نظام چل رہا ہے, وہ اے اللہ آپ ہی کی وجہ سے. اور ساری بادشاہتیں اے اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ ساری بادشاہتیں آپ ہی کے لیے ہیں. آپ سارے ملکوں کے تنے تنہا بادشاہ ہیں. اور فرمایا اے اللہ آپ کی ذات حق ہے, آپ کا فرمانا حق ہے, اور قیامت کے دن آپ کا دیدار حق ہے, آپ سے ملاقات حق ہے. قیامت میں اللہ پاک سے ملاقات ہوگی. فرمایا کچھ جنتی ایسے ہوں گے جن کو صبح شام اللہ پاک کا دیدار ہوگا.
जन्नत में सबसे बड़ी नेमत जो है वो फरमाया अल्लाह पाक का दीदार है। आम जन्नतियों को जुमे के दिन दीदार होगा और जो मुकर्रब किस्म के लोग होंगे उनको सुबह और शाम अल्लाह पाक का दीदार होगा। ऐ अल्लाह आपकी जात हक है, आपका फरमान हक है, आपसे मुलाकात हक है, आपका दीदार हक है। ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान को आपके हवाले किया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं तहज्जुद के वक्त की। ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान को आपके हवाले किया और मेरा भरोसा सिर्फ आपकी जात पर है। और मैंने ऐ अल्लाह सारी बनी हुई चीजों से अपना रुख फेर कर आपकी तरफ कर दिया कि अकेले बनाने वाले आप हैं। बनी हुई चीजों से वो होगा जो बनाने वाला चाहेगा। जितनी बनी हुई चीजें हैं ये बनने में मोहताज है तो नफा और नुकसान देने में भी मोहताज है। और ऐ अल्लाह अगर मेरा झगड़ा किसी से है वो आप ही के लिए। अल्लाह जल्ल शानहू को दरमियान में लाना हर मामले के अंदर, और इसको सीखना है। मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह पाक अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमा रहे हैं कि बेशक हम जानते हैं कि आपके दिल को कितना दुख पहुंच रहा है। आप रोजाना इनके अंदर फिरकर इन पर मेहनत कर रहे हैं। और इनकी कड़वी कसेली बर्दाश्त कर रहे हैं। इतनी बड़ी हस्ती, उनको मजनून कहा जा रहा है, उनको साहिर कहा जा रहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उनको पागल कहा जा रहा है। और लोग धुतकार रहे हैं कि अल्लाह पाक को कोई और मिला नहीं कि आपको नबी बनाया। कितने सख्त अल्फाज थे। लेकिन आपके दिल से क्या निकल रहा है ये दाई की शान है। पूछा आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किस वक्त पहुंची? ओहद का बतलाया या ताइफ का? दंदान मुबारक आपके शहीद किए गए। और कितनी आपको तकलीफें पहुंचाई गई, लेकिन आप इन तकलीफों पे उनसे गिला नहीं कर रहे कि अल्लाह मुझे जानते नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, हमने जो बड़ों से बात सुनी है, जो सुना है वो आपको सुना रहे। दावत देने के बाद और जिक्र करने के बाद, कुरान की तिलावत के बाद और फजाइल की तालीम के बाद और मसाइल सीखने के बाद जो नमाज पढ़ी जाएगी उसकी और कैफियत होगी। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब बिलियावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह पाक ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के दिन का जिक्र सूरह मुदस्सिर के अंदर किया और अपने पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रात का जिक्र सूरह मुज़म्मिल में किया। आप खड़े हो जाएं, लोगों को डराएं और लोगों में अल्लाह पाक की बड़ाई को बयान करें और इनका तज़किया करें। आदमी के अंदर ये अजीब चीज है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि 99 बुराइयां किसी के अंदर देखो, एक खूबी उसके अंदर देखो, तो उस खूबी के इतने तस्करे करो, इतने तस्करे करो कि वो 99 खराबियां छुप जाएं। एक आंख दूसरों की खूबियों को देखने के लिए है और दूसरी आंख अपनी कमियों को देखने के लिए। और आदमी अगर देखे तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की जात पाक है, बाकी आदमी खामियों से भरा हुआ है।
اللہ جل شان اگر ستاری کا اور غفاری کا معاملہ نہ کرتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. وہ ستار ہیں، عیبوں کو چھپانے والے ہیں. فرمایا اللہ والے اخلاق اختیار کرو. وہ عیبوں کو چھپانے والے ہیں، ہم عیبوں کو لوگوں کو چھپائیں. وہ معاف کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کو معاف کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں اعلیٰ اخلاق نہ بتاؤں؟ جو آپ سے توڑے اس سے آپ جوڑ بٹھائیں، جو آپ پر ظلم کرے اس کو آپ معاف کریں، جو اپنی چیزوں سے آپ کو محروم کرے اس پر آپ خرچ کریں. یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی والے اخلاق ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 9 سال آپ کی خدمت اقدس میں رہا، آپ نے کبھی یہ مجھ سے نہیں کہا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، تبلیغ کے اندر کیوں نہیں ہے. شاباشی ہے، جو کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہے، جس پر لانا ہے اس کی ترغیب چلے. فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر جو پھر کر لوگوں کے اندر جو دعوت دے رہے ہیں، اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ کو کتنی یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کے دل میں کتنا صدمہ ہے، آپ کے دل پر کتنا بوجھ ہے، اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ 60-70 یا اس کے قریب یا اس سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک خود تسلی دے رہے ہیں. کس بات پہ تسلی دے رہے ہیں؟ اس کام پر تسلی دے رہے ہیں، اس محنت پر تسلی دے رہے ہیں. جب آدمی بے غرض ہو کر بے طلب لوگوں کے اندر پھیرے گا، اللہ پاک کے بول بولے گا، اللہ اکبر، قیامت کے دن ایسے آدمی کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا. کوئی معمولی بات نہیں ہے، گشت کوئی معمولی بات ہے. ہم معمولی بہانے کی وجہ سے گشت کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ، یہ ہمارے پلنے کا سامان ہے، یہ دعوت ہمارے پلنے کا سامان ہے، یہ ذکر ہمارے پلنے کا سامان ہے، یہ فضائل کی تعلیم ہمارے پلنے کا سامان ہے. اپنے سے متعلق علم کا سیکھنا یہ ہمارے پلنے کا سامان ہے. پہلے کہتے تھے نا 6 نمبر میں کہ بھئی اتنا علم حاصل کرو کہ آدمی حلال حرام کو پہچانے، جائز ناجائز کو پہچانے. اور چوتھے نمبر میں کہتے تھے ہر مسلمان کا اکرام صرف اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرو، چاہے وہ میرے رنگ کا نہ ہو، چاہے وہ میری قوم کا نہ ہو، چاہے وہ میری نسل کا نہ ہو، چاہے میرے خاندان کا نہ ہو، صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا اکرام کرنا. اور چاہے اللہ نہ کرے اس کے اندر ہمیں 99 خرابیاں نظر آئیں، لیکن ایمان کی خوبی اتنی بڑی بات ہے، وہ ساری خرابیوں کو دھو دیتی ہے. کاغذ پر کلمہ پڑا ہو، زمین پر کاغذ پڑا ہے، اس پہ کلمہ لکھا ہے، آدمی اس کو اٹھاتا ہے، اس کو چومتا ہے، ارے بھائی یہ مسلمان، اس کے دل میں کلمہ ہے، اس کو کم مت سمجھو. بنا ہوا آدمی اس کو اپنی کمیاں نظر آتی ہیں اور دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہیں. جب آدمی بگڑتا ہے تو اس کے بگاڑ کی پہلی شکل یہ ہوتی ہے وہ دوسروں کی کمیوں کو تلاش کرتا ہے. یہ اس کے ذلت کی پہلی سیڑھی ہے. بدگمانی کرتا ہے، بدگمانی سے پھر غیبت کرتا ہے، غیبت کے بعد پھر حسد کرتا ہے، پھر اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے. وہ اس کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، اپنے ساتھ کر رہا ہے.
اس لیے فرمایا بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. اللہ اکبر. سود کتنا بڑا گناہ ہے. میں وہ جملہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا، مسجد ہے لیکن آپ نے پڑھا ہوا. اور بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، کسی کو تانا دینا، کسی کو چھوٹا سمجھنا، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا. اور کام آسان ہے. 6 صفات میں روزانہ ترقی کریں بھائی. اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ آدمی اپنے ایمان کو بنائے، آدمی اپنے ایمان کو بنائے اور ایمان کو پھیلائے. آدمی اپنی نماز کو بنائے اور اس نماز کی دوسروں کو دعوت دے. آدمی اپنے دھیان کو بنائے، دھیان نماز سے باہر بنے گا اور جمے گا نماز میں. ایک دفعہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ دھیان کیوں نہیں حاصل ہوتا، کہ ہم ذکر نہیں کرتے. وقت مقرر کر کے ذکر کرنا. اور ذکر اسی لیے نہیں کرتے کہ ذکر کے فضائل ہمارے سامنے نہیں. فرمایا جب تک یہ آدمی کے ہونٹ اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. دل میں خاص قسم کی سختی ہوتی ہے، وہ اللہ کے ذکر کے بغیر وہ ختم نہیں ہوتی. اور دل کا ایک گوشہ ہے وہ بھر نہیں سکتا جب تک آدمی اللہ پاک کا ذکر نہ کرے. اور سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے. وقت مقرر کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرے. اللہ اکبر. جن کو ذوق اور شوق ہوتا ہے قرآن پاک کا، ہمارے بزرگ تھے، کئی دفعہ آپ نے ان کے بیانات بھی سنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. قاری حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئٹہ والے، ان کا آپریشن تھا. آدھا دھڑ اوپر کا وہ ہوش میں تھا اور آدھا دھڑ بے ہوش تھا. 5 گھنٹے کا آپریشن تھا. آپریشن کی ٹیبل پر 8 قرآن کے پارے پڑھے انہوں نے. قرآن کے 8 پارے. مسلمان ہو قرآن نہ پڑھے؟ خود سوچیں بھائی دوستو. کتنے سال تبلیغ میں لگے، قرآن نہیں سیکھا. فرمایا سب سے زیادہ شفاعت وہ قرآن کرے گا. قرآن سے بڑی شفاعت کسی کی نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو قیامت کے اندر شفاعت کرنے والے ہیں، گناہگاروں کے، نیکوکاروں کے بھی شفاعت کریں گے. وہ ان کے درجات کی بلندی کے. لیکن فرمایا کتنی خطرناک بات ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑنے سے مراد قرآن کی تلاوت چھوڑی تھی، قرآن پر عمل چھوڑا تھا، قرآن کو پھیلانا چھوڑ دیا. جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے دن کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. مغرب عشاء کے درمیان سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک جو پڑھ لے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے ہر فتنے سے اس کی حفاظت ہوگی. اور سب سے بڑا دنیا میں جو فتنہ ہے وہ دجال کا ہے، اس سے بھی اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے. کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا. اور ایک نور اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے جو آسمانوں تک جائے گا.
جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے قیامت میں اس حال کے اندر اٹھے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ یہ ہماری ضرورت ہے تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھنا۔ گشت مجھ سے چھوٹ گیا، تعلیم چھوٹ گئی۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے ملفوظات میں ہے کہ اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ یہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے۔ وہ مقام کیا ہے کہ امت کا مال اور جان سب سے زیادہ اللہ پاک کے کلمے کے پھیلانے پر لگے، تعلیم و تعلم پر لگے، دین کے سیکھنے اور سکھانے پر لگے، ذکر پر، دعا پر، عبادت پر وقت لگے۔ کائنات میں سب سے بڑے، لیکن آپ کی دعا کو دیکھیں جو عرفات میں کی ہے، وہ 5 گھنٹے کی طویل دعا تھی۔ نماز کو دیکھیں 6.5 پارے ایک رکعت کے اندر پڑے، مبارک پاؤں سوج جاتے تھے۔ فرمایا جس کا دل نماز میں لگ گیا اور جس کا دل قرآن میں لگ گیا اور جس کا دل دعوت اور دعا میں لگ گیا، سمجھ لو اس کا دل اللہ پاک کے ساتھ لگا ہے۔ آدمی خود اپنے اندر کرے دے میرا دل کن چیزوں کے ساتھ لگا ہے۔ جو چیزیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ دل لگا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے مٹی بے قیمت ہے تو دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ جو ان بنی ہوئی چیزوں پہ اپنی جان لگائے گا، جیسے مٹی بے قیمت ہے یہ شخص بھی بے قیمت ہو جائے گا۔ اور نبوت والے اعمال قیمتی ہیں، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، نبی والے اخلاق ہے۔ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عبادت کے ذریعے اللہ پاک سے لینا اور اخلاق کے ذریعے اللہ پاک کی مخلوق کو نفع پہنچانا۔ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ پاک آنکھ کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ کسی کے بارے میں آنکھ سے اشارہ کیا، آنکھ بھی اشارہ کرتی، آنکھ سے اشارہ کرتی۔ ایک صاحب آئے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ایک صاحب کے بارے میں کہنے لگے حضرت وہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، لیکن حضرت نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، خطرہ تھے یہ اب غیبت کرے گا۔ آدمی بدگمانی کرتا ہے، حالانکہ بدگمانی ایسی خبر ہے اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کا کوئی یقین نہیں۔ ایک صاحب شام کا وقت تھا، بیٹھے ہوئے تھے دریا کے کنارے، دوسری طرف دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت، شیطان نے اس کے دل میں بدگمانی ڈالی۔ کہ بھئی یار عورت اور مرد اس وقت تھوڑی دیر میں وہ مرد وہ صاحب آئے اور ان کو کچھ کھجور اور اس کو پانی پیش کیا اور فرمایا بھائی یہ میرے ساتھ میری بیٹی ہے، ہم دونوں کا روزہ ہے، افطار کا وقت ہے تو ہم تو افطار کریں گے، تو آپ بھی یہ زمزم لے لیں اور یہ کھجور لے لیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ شاید زمین دھس جاتی، میں اندر چلا جاتا، میں کیا سوچ رہا تھا اور یہ کیسے ہے۔ اور حسن ظن بدگمانی کے بارے میں پوچھا جائے گا
کہ اس شخص کے بارے میں جو آپ نے بدگمانی کی اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے؟ آدمی دلیل پیش نہیں کر سکے گا. لیکن اچھا گمان، حسن ظن، اس پہ اجر ملے گا. آدمی تعویل کرے، اچھا گمان کرے، اچھی تعویل کرے اور اپنے دل کو ہر مسلمان کے بارے میں پاک رکھے. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ یہ بنی ہوئی نماز، بنا ہوا روزہ، بنے ہوئے جتنے بھی کام ہیں، اخلاق کی خرابی سے یہ سارے دوسروں کو دیے جائیں گے. کسی کی غیبت کی، کسی کا مال پر قبضہ کیا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو تانا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی. تو ایک صاحب فوراً اندر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. انہوں نے، وہ صحابی رسول تھے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ایک نوجوان گئے، اس نوجوان نے شکایت کی کہ جاتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مارا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے واقعی اس کو تھپڑ مارا ہے؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے. اس لیے کام کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ حیات صحابہ کو ضرور پڑھیں. تبلیغ کے جتنے اصول نکلے وہ حیات صحابہ سے نکلے. پہلا باب سارا دعوت کا ہے، دوسرے باب میں تعلیم و تعلم، اور اس کے بعد ذکر و عبادت. اس ترتیب سے کتاب حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. اور پھر اس کے بعد اخلاق، ایثار، ہمدردی، غمخواری. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جو مدد بھیجی ہے، غیبی مدد کے واقعات ہیں جو صحابہ کے ساتھ ہوئے. ان اعمال پر اللہ پاک نے صحابہ کی غیبی مدد کی. دریا ان سے پار کروائے، کھانا ان کے لیے اتارا گیا، مردہ بچہ ان کی دعا پر زندہ ہو گیا. چکی چل رہی ہے، اس میں سے آٹا نکل رہا ہے، ان کی دعاؤں پہ بارش ہوئی ہے، ان کی دعا پہ خوش زمین سے پانی نکلا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کب ہوئی؟ جب انہوں نے نبوت والے اعمال پہ اپنی جان بھی لگائی اور اپنا مال بھی لگایا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام یہ چاہا جا رہا ہے کہ ان چیزوں پہ ہمارا مال اور جان لگے، دعوت پر، تعلیم و تعلم پر، ذکر و عبادت پر اور نبی والے اخلاق پر. آدمی سوچ لے زیادہ سے زیادہ کتنا وقت دیتا ہے. 8 گھنٹے دنیا کے کام کر لیتا ہے، چلے بھائی 10 گھنٹے کر. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 10. 6 گھنٹے آرام کو دیے، کتنے گھنٹے ہو گئے جی؟ 16 گھنٹے ہو گئے. چلے جی 2 گھنٹے اور دے دیے گھر والوں کو، اپنی ضروریت کو. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 18 گھنٹے. کتنے گھنٹے بچے؟ یہ 6 گھنٹے کہاں لگتے ہیں؟ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کرنے والے کام یہ ہیں، یہ 4 بڑے کرنے والے کام ہیں. کرنے والے کاموں کو نہیں کریں گے تو آدمی کو نہ کرنے والے کام کرنے پڑیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اور آج دنیا میں جو مختلف قسم کے عذاب آ رہے ہیں یہ سب نہ کرنے والے کاموں پر آ رہے ہیں. یہ اپنا کیا کرایا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، اپنا کیا کرایا. اپنے کو آدمی ظالم نہیں سمجھتا.
जन्नत से निकालने का जरिया शैतान बने। सबको पता है ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। लेकिन दुआ क्या फरमाए, ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हमने अपने ऊपर जुल्म किया। यूनुस अलैहिस्सलाम को लोगों ने पानी में डाला, कुरान निकला, लोगों को मलामत नहीं की। क्या फरमाते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब आदमी तौबा करेगा कि दीन पर नहीं चले, दीन की मेहनत नहीं की, दीन मिटता रहा और हम चीजों में लगे रहे, इसकी तौबा कर लो और इस काम को अपना काम बनाना है। इस काम पर अल्लाह पाक हमें पालेंगे। हम गश्त से पलेंगे, हम नमाज से पलेंगे, हम दावत से पलेंगे। ये असल पलने के असबाब हैं, बड़े बड़े असबाब हैं। बाकी जरूरत के दर्जे में हम अपने कामों पे जाएंगे, दावत की नीयत से जाएंगे। इजाजत दी है हमें, उसमें भी हमें अजर मिलेगा। क्या फरमाया अल्लाह जल्ल शानु की जात रब्बुन नास, नबी काफतुल लिन्नास और कुरान हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए हिदायत। और ये उम्मत उखरिजत लिन्नास, इसकी तशरीह में फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, भाई सब साथी मुतवज्जे हैं, ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत करार दिया। तुम लोगों को खैर की बात की दावत देते हो और बुराइयों से मना करते हो, और तुम्हारी इस बेहतरीन उम्मत का पिछले नबियों को इसकी खबर दी गई, नबियों को इसकी खबर दी गई कि एक बेहतरीन उम्मत आने वाली है। ऊपर चढ़ेगी अल्लाह अकबर कहेगी, नीचे उतरेगी सुभान अल्लाह कहेगी, अल्लाह पाक की तारीफ करेगी। इसको वो नफल दिए जाएंगे जो नबियों को दिए गए, वो फराइज दिए जाएंगे जो नबियों को दिए गए, और क़यामत के दिन इनका नूर नबियों के नूर की तरह होगा, जो नबियों वाला काम करेंगे। ये नबियों वाला काम है। हमें पूरी दुनिया में फिरना है। गश्त में हम आ रहे हैं, ठीक है, आधा पौने घंटे का गश्त है, लेकिन नीयत पूरी दुनिया की करे। भाई इस पे पैसे लगते, पूरी दुनिया की नीयत करे, पूरी दुनिया में दीन के फैलाने का सवाब मिलेगा। मशवरे में पूरी दुनिया के अंदर दीन फैलाने की नीयत से हम बैठे। और फिर फरमाया कि इसकी खबर अंबिया साबिकीन को दी गई। फिर फरमाया कि तुम्हारी इस कुर्बानी पर, ये कुर्बानी है, घर बार चीजों को छोड़ना ये कुर्बानी है। तुम्हारी इस कुर्बानी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान, अमल और तकवा की शाखों को सरसब्ज़ व शादाब करेंगे। इसकी पूरी लंबी तशरीह है। फिर एक बात ये फरमाई कि तुम्हारा वजूद जो है, तो तुम्हारी मेहनत का जो दायरा कार है वो सिर्फ अपना इलाका नहीं है, अपना मुल्क नहीं है, बल्कि सारी दुनिया है। हम सारी दुनिया के लिए आए हैं। अब तो मेहनत मुसलमानों में हो रही है ताकि कुफ्फार मुसलमान की जिंदगी को देख कर ईमान ले आए। अपना भूला हुआ सबक हमें याद कराया जा रहा है, अपना सबक हम भूल गए। सीख रहे हैं इसको, इस मेहनत को सीख रहे हैं।
اور ہر مسلمان کو یہ دعوت دینا کہ تم بھی اس محنت کو سیکھو. پھر آخری بات فرمائی کہ تمہاری محنت ایسی ہو کہ دنیا کے سارے انسانوں پر ایسی محنت کرو کہ ان کو لا کر جنت کے دروازے پر کھڑا کر دو. بس یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ ساری چیزیں قربان ہو سکتی ہیں لیکن گشت قربان نہیں ہو سکتا، تعلیم قربان نہیں ہو سکتی، سہروزہ چلہ قربان نہیں ہو سکتا، روزانہ کا وقت قربان نہیں ہو سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امت اس کے لیے پیدا کی گئی. صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، پیدا کہاں ہوئے، جوان کہاں ہوئے اور قبریں ان کی کہاں بنی. ایک جگہ ہماری جماعت گئی ویرانے کے اندر ترکمانستان میں، وہاں کے لوگ لے گئے، ان کو بھی معلوم نہیں تھا. وہاں گئے 2 صحابہ کی قبریں، اور باقاعدہ تختی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو تبلیغ اور تعلیم کے لیے یہاں پر بھیجا اور قبریں بھی ان کی وہاں بنی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی قبر طائف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی، اور ایک بیٹے کی قبر حضرت قسم بن عباس کی سمرقند کے اندر جا کر بنی. عورتوں کے جذبے، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ دعا فرمائیں جو لشکر بحری سفر کرے. اے اللہ کے رسول ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے اس لشکر میں شامل کرے، اور اس کی قبر بھی وہاں پر بنی. عورتوں کے یہ جذبات تھے. کہ میں کتنی خوش قسمت عورت ہوں، 4 شہیدوں کی ماں میں کہلائی جاؤں گی. بھائی دوستو، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس لیے رہا ہوں کہ میرے اندر یہ بات اترے. سب چیزوں کے لیے وقت ہے، نبی والے کام کے لیے وقت نہیں. جس کام کے لیے پیدا ہوئے اس کے لیے وقت نہیں. کوئی عقل مند آدمی ضرورت کے لیے مقصد کو قربان نہیں کرتا. ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں کہ بھی 2 آدمی کارخانے جا رہے تھے، دونوں کے ہاتھ میں ٹفن. ایک سے پوچھا بھائی خیریت؟ کہا ہاں بھائی میں یہ ٹفن میرے ہاتھ میں ہے اور میں وہاں کارخانے میں جا رہا ہوں کھانا کھانے کے لیے. دوسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی میں کام کے لیے جا رہا ہوں کارخانے میں اور یہ ٹفن ہاتھ میں ہے، وقت ملے گا کھانا کھاؤں گا. دونوں کی سوچ میں فرق ہے. اس طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، اپنے مقصد کو بدلے ہیں، اپنی سوچ کو میں بدلوں، اپنی فکر کو بدلوں، فکر نبی والی ہو، مقصد نبی والا ہو، غم نبی والا ہو. ایک آدمی جہنم میں نہ جائے، یہ نبی والا غم تھا. ساری دنیا میں پورا دین پھیلے، یہ نبی والا مقصد تھا. اس مقصد کو لے کر پوری دنیا میں پھرنا ہے. آدمی کرے گا وہ جو اس کے بس میں ہے. اللہ پاک نے دین کو بہت آسان کیا. ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس سے فرمایا بیٹھ کے نماز پڑھو. نیت پوری دنیا کی کرے لیکن ابتدا 4 مہینے ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے کی جو مٹی ہے نا، مٹی اس جسم کو چھوئے گی نہیں.
آگ جو ہے اس جسم کو چھوئے گی نہیں جس جسم پر اللہ پاک کے راستے کی مٹی لگی ہو۔ فرمایا ایک صبح یا ایک شام اس راستے کی دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ آدمی آج فانی چیزوں پہ اپنی صلاحیتیں کھپا رہا ہے اور فنا ہو رہا۔ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا کی چیزیں مٹی سے بنی ہیں، دیکھو مٹی پر جو آدمی جان لگائے گا مٹی بے قیمت، یہ بھی بے قیمت ہوگا۔ اللہ جل شانہ کا دین قیمتی ہے، جو دین پر مال و جان لگائے گا یہ اللہ پاک کے ہاں یہ عزت والا بنے گا، یہ قیمتی بنے گا۔ قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ آواز لگے گی، کہاں ہیں دین کی محنت کرنے والے، کہاں ہیں در بدر ٹھوکر کھانے والے اللہ کے لیے، کہاں ہیں اللہ پاک کی طرف بلانے والے، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے، کہاں ہیں دین کو پھیلانے والے۔ حضرت مولانا محمد اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں تھے، وہ ایک جملہ فرماتے تھے، ایک بات فرماتے تھے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کی ساری ضرورتیں دین کے لیے قربان ہوں گی اور وہ جنت کی طرف بڑھیں گے، فرشتے کہیں گے حساب، اللہ جل شانہ فرمائیں گے ان سے کیا حساب لینا ہے، ان کے سارے ارمان ساری ضرورتیں وہ دفن ہو گئی اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ پاک ہمارا بھی ان میں شمار کر۔ اس شب جمعہ میں ہمیں کام کے لیے جمع ہوتے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس سے پہلے درخواست ہے، جب تک تشکیل مکمل نہ ہو اور تشکیل کے بعد پھر آپس میں انشاءاللہ ہلکے لگیں گے، ہم سوچیں گے، بیٹھیں گے، فکر کریں گے، ہر مسجد نبی والے اعمال سے مسجد آباد ہو، فی گھر ایک آدمی اللہ پاک کے راستے میں نکلے، یقین کریں آج سے ہم کام شروع کریں، ساری پریشانیاں دور ہو، سارے عذاب ٹل جائیں گے۔ صاف آتا ہے کہ جس بستی میں 3 قسم کے لوگ ہوں، مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں الفت اور محبت کرنے والے اور راتوں کو اٹھنے والے، آئے ہوئے عذابوں کو اللہ پاک ٹالیں گے، ان کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جب تک تشکیل مکمل نہ ہو اس وقت نہیں اٹھیں گے نا جی؟ آواز تھوڑی جی؟ ہاں، کام مکمل کرنا ہے۔ اور بھائی یہ تشکیل کا وقت اتنا اہم اور قیمتی وقت ہوتا ہے، چند ساتھی وہ اللہ پاک کے راستے میں نکلتے ہیں، ثواب سب کو مل جاتا ہے۔ ہمارے مولانا سعید خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت جو آدمی یعنی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس قبولیت کے وقت میں آدمی اٹھ جائے، ایسے ہے جیسے چوتھی رکعت میں التحیات کے آخر میں اٹھ جائے، التحیات 4 رکعتیں پوری کر لیں، التحیات کا وقت آ گیا، تشہد پڑھنے کا وقت آ گیا، اس وقت آدمی اٹھ جائے تو کیا خیال ہے بھائی؟ اس کی نماز ناقص ہوئی یا نہیں؟ تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے، آدمی سوا گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے، لیکن تشکیل کے وقت حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کو شیطان وہ پیشاب کے بہانے اٹھاتا ہے، لیکن کوئی اگر اٹھے بڑی عمر کا ہو، کسی کو عذر ہو، اس کی طرف نہ دیکھیں،
اس کو معذور سمجھے، اس کے بارے میں اچھا گمان کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ کتنے جہاد کے اندر میں شریک ہوا، لیکن افسوس ہے کہ آج میری موت میرے گھر پر بستر پر اپنے گھر میں۔ یہ جذبہ ہو، آدمی کو چلانے والی چیز اس کے اندر کا جذبہ ہے۔ آدمی پیسے سے نہیں چلتا ہے، آدمی اپنی ذاتی قوت سے نہیں چلتا ہے، آدمی کو چلانے والی چیز دین پر اور دین کی محنت کے لیے اس کے اندر کا جذبہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، کتنی بڑی عمر کے صحابی ہے، میزبان رسول ہے، مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں ٹھہرے، لیکن قبر جا کے استنبول میں بنی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، 1,14,000 صحابہ کہاں گئے؟ اس دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری اس زمانے میں، یہ مشرقی افریقہ کے بعد جو سمندر شروع ہوتا ہے غالباً بحر اوقیانوس ہے، 7 گھنٹے تک جہاز چلتا ہے، 7 گھنٹے تک پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، 7 گھنٹے تک مسلسل، گویا تقریباً کوئی 7,000 کلومیٹر لمبا سمندر، شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ آ کے گھوڑے کے پیر اس سمندر میں رکھے، فرمایا اللہ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ سمندر کے اس پار بھی تیرے بندے رہتے ہیں، میں تیرے نبی کا پیغام، تیرا پیغام وہاں تک بھی پہنچاتا۔ یہ جذبات تھے ان کے۔ اس کے لیے بھائی دوستو، جن بھائیوں کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے ہیں، وہ اپنی ذات پر رام کھا کر 4 مہینے کے لیے فرمائے ماشاءاللہ۔